معزز مہمانان گرامی، چونکہ بالکل آخری لمحات ہیں اس نشست کے، میں اپنی اس محفل میں حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی، حضرت علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی، برادر محترم حجت الاسلام مولانا محمد امین شہیدی، حجت اسلام جناب مولانا سید فیاض حسین نقوی، محترم جناب علامہ حیدر علی جوادی اور دیگر تمام بزرگان کو، برادر محترم جناب مولانا اسد رضا بخاری اور برادر محترم جناب کمیل رضا صاحب، ان تمام معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ وحدت ملت کا یہ عظیم الشان اجتماع شاید تاریخ تشیع کا یہ بھی ایک نابغہ اور تاریخی اجتماع ہو کہ جس میں ہر قسم کی گروہی سیاست سے بالاتر مکتب کے تمام ذمہ دار، تمام علماء کرام ایک چھت کے نیچے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ ہم آپ سب کے توفیقات میں خیر کے لیے دعا گو ہیں۔ میں بالکل وقت نہیں لینا چاہتا، میں گزارش کروں گا اپنی ہر دل عزیز محبوب شخصیت پاکستان کے بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ حضرت علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب سے کو تشریف لائیں اور اپنی علمی آراء سے ہمیں نوازیں۔ بآواز محمد باز الصلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن مجید سورہ فاطر 22واں پارہ، خوف خدا، خشیہ خدا صرف اور صرف علماء اور صاحبان معرفت میں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کرام اس پوری ملت کی کریم ہیں۔ ہر ملت کے علماء اس ملت میں بہت زیادہ اہمیت، عظمت کے مالک ہیں۔ آپ ہی قوم کے رہنما ہیں، آپ ہی قوم کے رہبر ہیں، آپ ہی کی طرف انقلاب اسلامی ایران کے بعد پوری قوم کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ پوری قوم آپ کی بات مانتی ہے، پوری قوم آپ کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ استاد العلماء اعلی اللہ مقامہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا جب آپ چلیں لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ کسی عمارت سے نکل رہے ہوں، آپ کے جوتے آگے مہیا کر کے رکھتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جہاں آپ کے پاؤں ہوتے ہیں
وہاں بڑی سے بڑی شخصیتیں اپنا سر رکھتی ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر یہ عزت نہیں ہے تو اور لوگ آپ کے لیے کیا کچھ کرے۔ تو آپ ہی راہبر ہیں، آپ ہی رہنما ہیں، اس قوم کی راہبری آپ ہی لوگوں نے کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے آپس میں وحدت و اتحاد۔ اگر راہبر آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کی صلح کون کرائے گا؟ انہیں ایک کون بنائے گا؟ اس کے لیے ضرورت ہے، اور آپ لوگوں میں یہ صفت موجود ہے وسعت صدر۔ اور جب تقریریں بھی آپ کرتے ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، تو اپنے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ وسعت صدر کا تقاضا ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کو برداشت کرے، اور آپ کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں علماء میں کوئی گروہ بندی نہیں، کوئی ان کے درمیان اختلاف نہیں، ایک دوسرے پر تنقید نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف لکھ بھی نہیں رہے، تقریریں بھی نہیں کر رہے۔ اگر جوش خطابت میں کبھی ایک آدھ لفظ نکل جائے تو اس کا مواخذہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ عمومی طور پر اس وقت پورے ملک میں ملت شیعہ بھی، جعفریہ بھی، اور آپ لوگ بھی آپس میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ کاش 20-25 سال پہلے آپ دیکھتے کہ ممبروں پر کیا کچھ ہوتا تھا، ایک دوسرے کی کردار کشی، ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے کے خلاف نعرے، لیکن وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ آپ میں وحدت و اتحاد ہے۔ گزارش یہ ہوگی بحیثیت عالم، بحیثیت رہبر، آپ اس وحدت و اتحاد کو مکمل طور پر برقرار رکھیں، اور یہی بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کا اکٹھا ہونا، آپ کی وحدت، آپ کا اتحاد، آپس میں اخوت، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جیسے آپ کے اندر وحدت ہے، جس ضلع میں آپ رہتے ہیں اس ضلع کے علماء پورے علاقے تقسیم کر لیں، اپنی مسجد سے، خانہ خدا سے باہر نکلیں، لوگوں کو ملیں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کون نمازی ہے کون نمازی نہیں، یہ نہ دیکھیں کون زیادہ نیک ہے کون زیادہ نیک نہیں۔ سیدھی سادی بات ہے، جو شخص بھی علی ولی اللہ کا قائل ہے وہ شیعہ سمجھا جائے گا۔ نعرہ حیدری! تو جو گویا جو بھی علی ولی اللہ کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اور کوئی کام کرتا ہے، وہ لا محالہ شیعہ سمجھا جائے گا۔ وہ ذاکر ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ ملنگ کیوں نہ ہو، سادھو کیوں نہ ہو، علی ولی اللہ تو کم از کم پڑھتا ہے۔ اور زیادہ وسعت پیدا کرے، جن لوگوں کے خلاف باتیں بعض اوقات ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ نور بخشی بھی شیعہ ہیں، اسماعیلی بھی شیعہ ہیں، بہرے بھی شیعہ ہیں، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان بزرگوار اہل سنت برادران کو بھی جو مولائے کائنات کو مانتے ہیں لیکن چوتھے درجے پر، تو ظاہر ہے کہ جو مولائے کائنات کو پہلے درجے پر مانتے ہیں وہ اسماعیلی ہوں، بہرے ہوں، نور بخشی ہوں، زیدی ہوں، سب کے سب شیعہ ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان سب کو اکٹھا کریں۔
آپ کو علم ہے سب سے پہلے قوم کو اکٹھا کرنے والے سید محمد دہلوی صاحب تھے، اس کے بعد قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب جیسی شخصیت، پھر شہید ملت شہید قائد عارف حسین صاحب آئے۔ ان بزرگواروں نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں گئے تو آغا خانی بھی موجود تھے، اسماعیلی بھی تھے، بوہرے بھی تھے، نور بخشی بھی تھے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کریں کہ ان سب کو اکٹھا کریں۔ جتنے یہ لوگ اکٹھے ہوں گے اتنی آپ کی تعداد بھی بڑھے گی، اتنے آپ کے ووٹ بھی بڑھیں گے، اتنی آپ کی طاقت بھی بڑھے گی، اتنی آپ کی قوت بھی بڑھے گی۔ تو پہلا آپس میں اتحاد تو ہے، ضرورت ہے کہ ایک ایک ضلع میں جتنے علماء رہتے ہیں وہ تمام میں اتحاد پیدا کریں۔ تیسرے مرحلے پر ضرورت ہے بچوں کی تربیت جو آپ کر رہے ہیں، جس کو دنیا سینٹر کہتے ہیں، بچیوں کی آپ تربیت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو مسلمان ہوں۔ چوتھے نمبر پر جس چیز کی ضرورت ہے اس کی بہت کمی ہے، وہ کیا کہ ہم لوگ جو مساجد میں بیٹھے ہیں، مدارس میں تشریف فرما ہے، ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں، 12 سال کا کورس پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں قرآن مجید بالکل بیچارہ ہو گیا ہے، حدیث کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول اپنی وفات سے 6 مہینے فرما گئے ہیں پہلے کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ہمیں چاہیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے دل میں محبت ہے، ہمیں قتل کر دیا جائے تب بھی ہم علی علی کہتے رہیں گے، لیکن کیا قرآن سے بھی ہماری محبت ہے؟ کیا قرآن مجید کو ہم نے اپنی مساجد میں رواج دیا ہے؟ کیا صبح کی نماز کے بعد 5 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک آیت اور اس کا ترجمہ لوگوں کو سنا دیں؟ ہزارہا آپ کی مساجد ہیں، ہر مسجد میں اگر ہو ترجمہ قرآن صرف 5 منٹ، ایک آیت اس کا ترجمہ، چند سیکنڈ سوچنا کہ یہ آیت بیچاری کیا کہہ رہی ہے۔ جیسے مثلا پہلی آیت جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ایک لفظ ہے اسم، دوسرا ہے اللہ، تیسرا ہے رحمان، چوتھا ہے رحیم۔ اس کا ترجمہ سب لوگ جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بزرگان ہیں، علماء کرام ہیں، لیکن جلدی پڑھنے کی بجائے تھوڑا سا چند سیکنڈ سوچیں اس آیت سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ تو اس وقت پتہ یہ چلے گا آیت ہمیں 2 مطلب بتا رہی ہے، ایک یہ کہ اللہ، بس اللہ سب کچھ وہی ہے، خالق رازق مدبر منظم سب کچھ وہی ہے۔ دوسرا، ہم اگر موجود ہیں، اس عظیم مسجد میں موجود ہیں، اس عظیم اجتماع میں موجود ہیں تو صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ جیسے اگر 1 سیکنڈ کے لیے ہوا بند ہو جائے کوئی ذی روح اس دنیا میں نہیں ہوگا، اسی طرح 1 سیکنڈ کے لیے اللہ اگر رحمت اٹھا لے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کسی چیز کا وجود نہیں ہوگا۔ تو ضرورت ہے کہ آپ اس کی طرف بھی توجہ کریں، شام کو فقہی مسائل بیان کریں، اگر دوپہر کے ٹائم 1 منٹ نکل سکے صرف، تو مولائے کائنات کے جو کلمات کثار ہیں ان میں صرف آدھی سطر کا ایک کلمہ اگر آپ یہ کریں گے تو وحدت و اتحاد پہلے بھی ہے، قوم کے افراد میں بھی آپ نے وحدت پیدا کر لی، بچوں کی تربیت بھی کر لی، اور ہر روز قرآن و حدیث کے ذریعے آپ جوانوں اور بوڑھوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام آپ کریں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی ہر آواز پر قوم کا ہر فرد لبیک کہے گا، ہر گھر سے آواز آئے گی یہ میری بچی کا استاد ہے، یہ میرے بچے کا استاد ہے، ہر جوان بولتا ہوا نظر آئے گا اس نے مجھے دین کی طرف متوجہ کیا، ترجمہ قرآن اس نے ہمیں پڑھایا، ہر بوڑھا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا غلط کاریوں کو میں نے ان کی وجہ سے چھوڑا،
اس وقت آپ کی طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، ادھر بلندی آپ کی عرش اعلیٰ تک پہنچے گی، اور ادھر آپ جو ہیں وہ تحت الثری تک آپ کی جڑیں ہو جائیں گی، ہر جگہ بیٹھ بھی جائیں گے، کام بھی کریں گے، اور عزت و عظمت بھی ہوگی۔ حضرات محترم، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن عزیز پاکستان تار تار ہے، خون خون ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں جو محفوظ ہو، کوئی ایسا شعبہ نہیں جو محفوظ ہو، فوج محفوظ نہیں ہے، ایئر فورس محفوظ نہیں ہے، اسلحہ کے مراکز محفوظ نہیں ہیں، جیلیں محفوظ نہیں ہیں، اہل سنت محفوظ نہیں ہے، اہل سنت کے علماء محفوظ نہیں ہیں، اہل تشیع کسی جگہ محفوظ نہیں۔ البتہ کچھ دنوں سے وجوہات تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی اس وقت ذکر نہیں کر سکتا، کہ وہ علاقے جو شیعہ علاقے سمجھے جاتے ہیں، کوئٹہ ہے، پارا چنار ہے، اسی طرح گلگت ہے، بلتستان ہے، اس طرح کے علاقے، ان میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہے۔ بہرحال ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا جب آپ میں سے کوئی مارا جاتا تھا تو صرف شیعہ حضرات اس کا تذکرہ کرتے تھے، لیکن اب اگر کوئی مارا جائے شیعہ سنی سب بازار بند کر دیتے ہیں، شیعہ سنی وکلاء چھٹی کر لیتے ہیں، تمام سکول بند ہو جاتے ہیں، کالج بند ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیاں بند ہو جاتی ہیں، ادارے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ قوم آپ کے اس قتل پر خوش نہیں ہے۔ البتہ ایک گروپ ہے جس کی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں، وہ شرارتیں کرتا رہتا ہے، قوم پوری کی پوری آپ کے ساتھ ہے۔ اب اقوام متحدہ بھی، دوسرے ادارے بھی، دوسرے ممالک بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور گلگت کے واقعہ کے بعد تو کوئٹہ کے چیف جسٹس نے باقاعدہ خود نوٹس لیا اور باقاعدہ ان کو بلایا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اور اب جو کوئٹہ میں حضرات مارے گئے ہیں، 2-3 دن سے آ رہا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں مارے گئے ہیں، 26 آدمی کیوں شہید ہوئے ہیں، کیا ہوا، اس کا بھی انہوں نے نوٹس۔ گویا توجہ ہے اب آپ کی طرف، ایسی بات نہیں ہے کہ توجہ نہ ہو، توجہ ہے آپ کی طرف۔ آپ کے صبر نے، جیسے حضرت علامہ شیخ صاحب فرما رہے تھے، آپ کے صبر نے بڑا کام کیا ہے، آپ نے دین پر عمل کیا ہے، آپ نے اسلام پر عمل کیا ہے۔ دوسرے لوگ سوچیں اگر ایک جگہ ہمارا کوئی آدمی مارا جائے، ہم بھی بے وقوف ہو کر کھڑے ہو جائیں، پورا کا پورا بازار جلا دیں، تو نقصان زیادہ کس کا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 2-4 دکانیں ہماری ہوں، نقصان تو باقی بھائیوں کا ہوگا، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے۔ لا تزر وازرۃ اخری پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے۔ بہرحال پوری قوم توجہ ہے، لیکن اصل ضرورت ہے آپ کے یک آواز ہونے کی، کہ اس طرح کا نیٹ ورک ہو کہ اگر ایک کام ہو جاتا ہے اس وقت ہم اس تک محدود نہ رہیں کہ میں تو دیہات میں بیٹھا ہوں، نہیں، ہر آدمی شور کرے، ہر آدمی آواز اٹھائے، ہر آدمی بات کرے، تو ظاہر ہے کہ اس بات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب غیر ملک میں آپ کے جو لوگ رہتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ سفارت خانوں میں بھی جاتے ہیں، دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، اقوام متحدہ کے اداروں میں بھی جاتے ہیں۔ اصل ضرورت ہے کہ آپ کا نیٹ ورک اتنا فعال ہونا چاہیے کہ جب ایک واقعہ ہو جائے، 1 گھنٹے کے اندر اندر پورے ملک سے اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے یہ قوم زندہ ہے، اس نے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کے لیے بنی ہے، یہ قوم حسینی ہے، یہ محمدی ہے، یہ علوی ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس نے ختم نہیں ہونا، قیامت تک اس قوم نے رہنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ پتہ چلے گا کہ یہ بیدار ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، خوابیدہ نہیں ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کا نیٹ ورک ہر جگہ سے آواز بلند کرے۔ آخر میں صرف 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس قدر تعداد میں پورے پاکستان سے تشریف لائے ہیں، یہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ بڑے عظیم شخصیت ہیں، آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ کا آنا گویا پورے پاکستان کا آنا ہے، یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں آپ۔ اس وقت ضرورت ہے 3 کاموں کی، اور یہ 3 کام ہمارے بزرگان نے کرنے ہیں،
جن میں ظاہر ہے کہ حضرت قائد صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ تو ان بزرگان نے جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو نیٹ ورک ایسا قائم کیا جائے، اور یہ قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر گاؤں ہر قصبے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے کہ ان کو اطلاع جیسے ہو گئی ہے بیک آواز اپنی آواز بلند کریں۔ دوسری، پوری قوم اور تمام علماء کرام ان بزرگان سے یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ وہ اٹھیں اور مسلسل کام کریں، تنظیم بھی ہو اور تنظیم میں تسلسل۔ تو پہلی چیز اس نیٹ ورک کو مضبوط کریں۔ دوسری چیز ہے ان بزرگان کی، قائد صاحب کی قیادت میں فعالیت، مختصر کر رہا ہوں تاکہ یہ لفظ یاد رہے۔ اور تیسرا ہے تسلسل، یہ نہیں ہے کہ بس اجتماع ہو گیا اس کے بعد خاموش ہو کر ہم بیٹھ جائیں، تو یہ ان بزرگواروں نے کرنا ہے، نیٹ ورک کو یہ فعال کریں، خود فعالیت اپنے اندر پیدا کریں اور تسلسل۔ دوسری اور آخری بات یہ ہے، جیسے شیخ صاحب قبلہ نے بھی اشارہ کیا ہے، دیکھیے حضرات محترم، ہم مظلوم ہیں اور ہماری مظلومی آج سے تو نہیں ہے۔ ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، اس دن سے شیعہ مظلوم ہے، اور پھر کربلا کے واقعہ نے ہماری مظلومیت کو اس قدر آشکار کر دیا ہے۔ اب اگر ہمارے آدمی جوان مارے جائیں، بوڑھے مارے جائیں، بچے مارے جائیں، عورتیں جو ہیں ان کو قید کر لیا جائے تو ہمارے لیے کربلا میں مثال موجود ہے۔ اسی وقت ہمارے زبان سے یقیناً یہ آواز نکلتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہم حاضر ہیں، جتنی تکلیفیں بھی ہوں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، وطن عزیز پاکستان میں صرف دو مذہب ہیں مسلمانوں کے، ایک کا نام ہے شیعہ جس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے ہیں۔ دوسرے گروہ کا نام ہے اہل سنت جن کی نمائندگی اکثریت کر رہی ہے اور وہ صحابہ کرام کو فالو کرتے ہیں۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ اگر میری رعیت میں سے پوری اسلامی مملکت میں اگر ایک شخص بھی بھوکا ہو، قیامت کے دن مجھے پوچھا جائے گا کہ یہ بھوکا کیوں ہے۔ تو گویا پوری رعیت کا تعلق اپنے امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسرے اہل سنت کے بزرگ حضرت عمر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بھی میری پوری رعیت میں قتل ہو جائے تو کل قیامت کے دن مجھے پوچھا جائے گا تیری رعیت میں یہ قتل کیوں ہوا ہے۔ میں کہوں گا حضرت عمر صاحب کے اس وقت دو نمائندے پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت آصف زرداری اور دوسرے کا نام ہے یوسف رضا گیلانی۔ یاد رکھیں، کوئٹہ میں مارے جائیں، پارا چنار میں مارے جائیں، گلگت میں مارے جائیں، چلاس میں مارے جائیں، خون ہو جائے، کسی اور جگہ مارے جائیں، جب قیامت کا دن ہوگا آپ دونوں کی گردن پر یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ دیکھ لیں دنیا چند روزہ ہے، کیا سب کا جواب دینے کی سکت ہے؟ قیامت کے دن نہ صدارت ہوگی نہ وزارت عظمیٰ ہوگی، عام انسان کی طرح پیش ہوگے۔ اگر سکت ہے تو بڑی خوشی سے یہ سارا کام کرتے رہیں، اور اگر آپ سکت نہیں ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، یاد رکھیں اس وقت قانون کو فعال کریں۔ جتنی بھی اس وقت لسٹیں پڑی ہوئی ہیں ان کی میز پر، اور 100-150 آدمی کے قاتل ہیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی سزا دیں اور ہر قاتل کو سزا دیں تاکہ قیامت کے دن اس سے بچ سکے۔ آخر میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ رہبر ہیں، رہنما ہیں، عظیم ہیں، آپس کی وحدت، قوم کی وحدت، وسعت صدر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ فعال ہو کر کام کر سکیں۔ بزرگان کے لیے ضروری ہے نیٹ ورک کو فعال کرنا، اپنی فعالیت
اور تسلسل. باقی ان لوگوں کو اللہ قیامت کے دن پوچھ لے گا کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے یا نہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ. معزز مہمان گرامی، ابھی نماز کا وقفہ ہو جاتا ہے اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ نشست شروع ہو جائے گی. اس امام بارگاہ کی اس سائڈ پر بھی اور اس بلڈنگ کے پیچھے دونوں طرف کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اور تقریباً 12 بجے سے کھانا چل رہا ہے. جو کچھ حضرات نماز میں شریک ہو جائیں، جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ کھانے میں آ جائیں، اور جو حضرات پہلے آ جائیں. دونوں طرف کھانے کا انتظام موجود ہے. حافظ روزہ ایوان صداقت جو ہماری ترجمانی کر رہا ہے.